السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انوار القرآن کے عنوان سے جو ہم صوفی سفر کے توسط سے پیش کر رہے ہیں، ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید کی تصنیف ہے، تو آپ دعوت و حکمت کی کچھ حسین مثالیں قرآن پاک میں سے ہمیں پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن جی سے کچھ مثالیں پیش خدمت ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ انبیاء کا طریقہ گفتگو کیا تھا، لوگ کس لہجے میں بات کرتے اور انبیاء علیہ السلام جواباً کیا لہجہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اے کاش یہ بات ہمارے مبلغین کو معلوم ہو جائے کہ گفتگو کے دوران میں دوسرے پر چھا جانا کوئی خوبی کی بات نہیں، بعض دفعہ پیچھے ہٹ جانا اور دب جانا بھی خوبی بن جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے، تو جواباً سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے کہا کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور پھر ایک نئی بات لے کر آئے جس کا نمرود جواب نہ دے سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم خدا ہو، سورج پہ تمہیں اختیار تو ہوگا، اس لیے آج اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی کہ تمہیں اختیار نہیں اور تم مغرب سے طلوع نہیں کر سکتے، بلکہ بڑا حسین انداز اختیار کیا۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام طویل عرصے تک قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اس پر قوم نے انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ اب اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا کہ اچھا، کافر تو تم ہو، بتوں کی پوجا تو تم کرتے ہو، مشرک تو تم ہو، شراب، زنا اور تمام دیگر برائیاں تمہارے اندر موجود ہیں، اور گمراہ تم مجھے کہتے ہو۔ لیکن نبی نے ان کے گندے اعمال کی طرف اشارہ نہیں کیا، ان کو الزامی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی اپنے اندر نظر نہیں آ رہی، میں تمہیں مختلف ہی اس لیے نظر آتا ہوں کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم میرے مقام کو نہیں سمجھتے، میری رسالت گمراہی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا منصب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے یوں کہا، اے ہود، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوفی اور حماقت میں پڑے ہوئے ہو اور تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس قوم نے ایک نبی کو احمق اور جھوٹا قرار دے دیا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اب جوابی کارروائی کے طور پہ وہ نبی اپنی قوم کو ان کی گندگیوں، گناہوں اور مصیبتوں کا آئینہ دکھا دیتا کہ دیکھو تم کیا ہو؟ لیکن نبی نے صرف اپنی ذات کا دفاع کیا، اور وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں الفاظ ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ فِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی اور حماقت کی بات نہیں، میں اصل میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمہاری گفتگو اور ہمارے انداز ہائے فکر میں بڑا فرق ہے، اس لیے میری شخصیت، منصب اور تعلیم تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بے وقوفی نہیں بلکہ رسالت اور نبوت ہے۔ مذکورہ مثالوں سے حکمت و موضوعات کا خوبصورت انداز بخوبی واضح ہو گیا ہے۔ کاش ہم اسلام کے مدعی اس حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور آپس میں جو تکرار ہم کرتے ہیں، جو ضد کرتے ہیں، جو ہم بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، یہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور آج ہم اس پلیٹ فارم پہ جو آج ہمارے لیے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے پرووائڈ کیا ہے انوار القرآن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ضد سے بچا، ہمیں ان گناہوں سے بچا جس کی وجہ سے ہم پٹڑی سے اتر جائیں اور ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں۔ آمین ثم آمین۔